اور اب آپ کو بتائیں کہ سائفر گمشدگی معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ FIA انسداد دہشت گردی ونگ میں درج کیا گیا ہے۔ شکیل قرار اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس حوالے سے جب مختلف اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ شاید سائفر کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کے خلاف انکوائری چل رہی تھی اور اس پر FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس نے مقدمہ درج کیا ہے، لیکن اس حوالے سے جب FIA کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، تو یہی کہا ہے کہ میں اپنے مقام بالا سے پوچھ کر آگاہ کروں گا کہ ابھی تک مقدمہ درج کیا یا نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل قرار، ہم اس پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سائفر گمشدگی معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ FIA انسداد دہشت گردی ونگ میں درج کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرائع صاحب۔ شرائع صاحب، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ FIA انسداد دہشت گردی ونگ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، کارروائی کیا عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حساس اور خفیہ ایک طرح سے دستاویز ہوتی ہے، اور کیونکہ سابق وزیر اعظم نے اس بات کا کلیم کیا تھا کہ یہ سائفر ان کے پاس ہے، اور بعد میں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاید ان سے کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں لاپتہ ہو گیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ پچھلے عرصے میں کچھ دیکھا ہے کہ کہیں امریکہ میں ایک جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ اس سائفر کے کچھ مدرجات سامنے آئے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس سائفر کو کسی کے حوالے ضرور کیا گیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مندرجات جو ڈی کوڈ ہوئے ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ اس کے کسٹوڈین تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت بھی کرنی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس بنیاد پہ ان کے خلاف ایک سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، اور یقینی طور پہ اگر یہ جرم ان کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سنگین قسم کا جرم ہے، جس میں ان کو منفرد طور پہ 3 سال یا 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سائفر کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی، کیا واقعی سابق وزیر اعظم اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں انہوں نے ناکام ہوئے، یا پھر یہ جو لیک ہوا ہے سائفر یا جو کسی ہاتھ آیا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے؟ تو میرے خیال میں اگر یہ تعین ہو جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہیں، تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو پھر 3 سے 7 سال کی سزا اس جرم کے تحت ہو سکتی ہے۔ تو شرائع صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بھی دفعات شامل ہو سکتی ہیں؟ جی، یقینی طور پہ یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب سفارتی کیبلز ہوتی ہیں یہ انتہائی حساس اور خفیہ ہوتی ہیں، اور یقینی طور پہ ملک کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر خارجہ اور یا پھر وزارت خارجہ کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے علاوہ یہ کسی سے شیئر بھی نہیں کی جاتی، اور ان تمام افراد کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس کے مدرجات سے کسی غیر متعلقہ شخص کو آگاہ بھی نہیں کر سکتے، گویا کہ ان کے سرکاری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے۔ لیکن اگر اس میں کوتاہی برتی گئی ہے تو یقینی طور پہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے زمرے میں بھی یہ آتا ہے، اور یقینی طور پہ اس کی دفعات بھی قابل نفاذ ہوں گی، اور جب ان کے خلاف مقدمہ آگے بڑھے گا تو یقینی طور پہ ان دفعات کے تحت بھی سابق وزیر اعظم کو ٹرائل کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کیونکہ حساس معلومات ہیں، کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے ان کو بڑا حساس تصور کیا جاتا ہے، اور ایسی کسی بھی معلومات یا جو کمیونیکیشن ہے اس کی حفاظت نہ کرنا یا اس کو منظر عام پہ لے آنا ایک بہرحال پاکستان کے قوانین کے مطابق جرم ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی جرم کسی بھی شخص سے وہ مرتکب ہو، وہ ملک کے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یقینی طور پہ اس کی ایک سنگین اور سخت سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ جی، بہت شکریہ افتخار شرائع صاحب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔